ہم مبتدا اور خبر کی ترکیب کر رہے تھے. اگلا جملہ لکھیے بھائی. زینب زا کے ساتھ. قائمہ آخر میں گولتا ہے. زینب قائمہ. چلیے جی ترکیب کیجئے. زینب مرفوع لفظاً مبتدا. زینب مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا بننا کیونکہ یہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے. زینب. تنوین کیوں نہیں لائے؟ یاد رکھیے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. اور غیر منصرف وہ اسم جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. تو اس میں دو سبب کیا ہیں؟ ایک علمیت ہے، نام ہے، اور ایک تانیث معنوی ہے، یہ مؤنث کا نام ہے تو تانیث ہے. ایک علمیت اور ایک تانیث. تو لہذا زینبن نہیں پڑھنا بلکہ زینب. حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے؟ زینبا. اور اگر یہ مجرور ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ زینب. پھر بھی زینبا پڑھیں گے. شاباش. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا اگر یہ ہوتا زینبا منصوب تو اعراب کیسے بتاتے؟ منصوب لفظاً. دیکھو نصب پہ ہم تلفظ کر رہے ہیں زینبا. اور اگر یہ مجرور ہوتا پھر کیسے اعراب بتاتے؟ مجرور لفظاً. زینبا مجرور لفظاً. مجرور لفظاً کیوں؟ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. شاباش. زینبا. آپ کہیں گے جر تو ہے ہی نہیں، نصب ہے. نہیں یہ نصب نہیں ہے، یہ اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے؟ فتحہ کی صورت ہو. صورت فتحہ کی ہے لیکن اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ زینبا. اس فتحہ پر آپ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. تو غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ مجرور لفظاً کہیں گے اس کو. مجرور لفظاً. وہاں تقدیراً نہیں کہنا آپ نے. تو زینب مرفوع لفظاً مبتدا. آگے قائمۃ مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. شاباش. قائمۃ مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس میں خبر بننا ہے. کیونکہ یہ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. قائمتن. نصب پہ کیجیے تلفظ. قائمتن. جر پہ تلفظ کیجیے. قائمتن. معلوم ہوا اس پہ تینوں طرح کا اعراب لفظی آتا ہے، یعنی اس پر ہم تلفظ کرتے ہیں، سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو صیغہ اس میں فاعل ہوا. آگے ہیا ضمیر. اس کے اندر اس کا فاعل. شاباش. اس کے اندر ہیا ضمیر. اعراب اس کا مرفوع محلن. مرفوع محلن. اس کا فاعل. دیکھا کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر نہیں نکالنی بلکہ ہیا. اور وہ بھی کیا؟ ہیا ضمیر مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل فاعل ہے. مرفوع آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہیا. میں تو یہاں پر زبر پڑھ رہا ہوں، یہ تو منصوب ہے. یہ اس کا اعراب نہیں. اس کی شاباش. یہ اعراب نہیں، یہ اس کی حرکت ہے کیونکہ یہ مبنی ہے. یہ اسی طرح رہتا ہے. تو ہیا مرفوع محلن فاعل. جی آگے. مرفوع محلن اس کا فاعل. جی اب سمیٹیے اس کو.
اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب پورے جملے کو روانی سے پڑھ دو. زینب قائمۃ. زینب قائمۃ. ترجمہ کیجئے. زینب کھڑی ہے. زینب کھڑی ہے. شاباش. دیکھو بات پوری ہے. زینب کھڑی ہے. اگلا جملہ لکھیے بھائی. الکتاب موجود. الکتاب موجود. الکتاب موجود. چلیے جی اب آپ ترکیب کیجئے. الکتاب مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. الکتاب مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. الکتاب. الکتاب. تنوین کیوں نہیں آئی اس پر؟ ہاں اس پر. شاباش. اس پر الف لام داخل ہے اور الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہوتے. تنوین ہو تو معلوم الف لام نہیں ہے اور اگر الف لام آ جائے پھر تنوین نہیں رہتی. تو الکتاب مرفوع لفظاً مبتدا. آگے. موجود مرفوع لفظاً صیغہ اسم مفعول. شاباش. موجود مرفوع لفظاً صیغہ اسم مفعول. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. رفع پر ذرا تلفظ کر کے دکھائیں. موجود. نصب پہ تلفظ کریں. موجودن. جر پہ ذرا تلفظ کریں. موجود. معلوم ہو اس کا بھی اعراب تینوں طرح لفظاً ہی آتا ہے. رفع بھی لفظاً، نصب بھی لفظاً اور جر بھی لفظاً، یعنی ہم اس پر تلفظ کرتے ہیں. صیغہ اسم مفعول. آگے. ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ وہ فاعل بنا. کیونکہ فاعل ہے. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے اور فعل مجہول کے لیے نائب الفاعل، اور صفت کے صیغے اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں جس سے وہ بنے ہوں. اس میں فاعل وہ فعل معروف سے بنتا ہے تو اس میں فاعل چاہیے، اور پھر اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل مجہول سے. اور فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے تھا؟ نائب الفاعل. تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ نائب الفاعل. تو لہذا یوں کہو موجود کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب الفاعل. اس کا نائب الفاعل. جی اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو اب روانی سے پڑھنے پورے جملے کو. الکتاب موجود. الکتاب موجود. جی ترجمہ کیجئے. کتاب موجود ہے. کتاب موجود ہے. کتاب. بھائی الکتاب کہا. الکتاب معرفہ ہے اور معرفہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے جس کی آپ کو معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. تو کیسے ترجمہ کریں گے بھائی؟ وہ کتاب. ہاں وہ کتاب. کسی معین کتاب کی اور میرے درمیان بات چل رہی ہے. کسی کتاب کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو کیا آپ نے کہا وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی. میں نے کہا وہ کتاب موجود ہے میرے پاس. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کسی معین وہ ہاتھ سے اشارہ نہیں مراد. آپ جب میں نے کہا وہ کتاب موجود ہے، تھوڑی دیر پہلے کتاب کا ذکر چل رہا تھا، میں نے کہا وہ کتاب موجود ہے. آپ سمجھ گئے یعنی کون سی کتاب مراد ہے؟ ہاں جس کی ابھی بات چل رہی تھی. تو یہ وہ اشارہ کر دیا اس کی طرف جس کی بات چل رہی تھی. تو الکتاب موجود، وہ کتاب موجود ہے. اگلا جملہ لکھیے بھائی. غلامی. غلامی.
رجل امین، رجل امین. چلیے جی ترکیب کیجئے بھائی. غلام مرفوع لفظاً مبتدا. غلام مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بنا. کیونکہ یہ مبتدا ہے. شاباش. اور مرفوعات 8 ہم نے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مبتدا. تو یہ مرفوع ہے. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. ذرا کر کے دکھاؤ. غلام یعنی جڑی ہوئی ساتھ اس کے. کیسے پڑھیں گے؟ میم پر پیش اور آگے یا بھی پڑھنی ہے ہم نے. غلامی کہاں ہے پیش؟ رفع تو 3-4 صورتیں ہیں رفع کی. رفع کبھی پیش کی صورت میں آتا ہے، رفع کبھی الف کی صورت میں آتا ہے جیسے تثنیہ میں ہے، رفع کبھی واو کی صورت میں آتا ہے جیسے مسلمونہ میں ہے. تو یہاں تو نہ پیش پڑھ سکتے ہیں غلامی، نہ پیش ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے. تو لفظاً کی تو کوئی صورت یہاں ہے ہی نہیں. پھر اس کا رفع سے تقدیری. ہاں وہ 16 قسموں میں آپ نے پڑھا تھا. جو اسم بھی علاوہ جمع مذکر سالم کے جب مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. رفع بھی تقدیری، نصب بھی تقدیری، جر بھی تقدیری. تو یہ یا کی طرف مضاف ہے یا نہیں؟ ہاں. تو غلام دوبارہ بتائیے، اب ترکیب کیجئے. غلام ہاں پیش نہ پڑھیں نا. نہیں، ہاں غلامی جو حرکت پڑھ رہے تھے اس پر وہی پڑھیں. غلامی، غلامی یا کے ساتھ ہے نا، یا کو ذرا ختم کر دیں بس. غلامی یوں پڑھیں، میم کے نیچے صرف زیر پڑھیں، میم کو لمبا نہ کریں. غلامی. جی غلام مرفوع تقدیراً مضاف. شاباش. غلامی مرفوع تقدیراً مضاف. مضاف مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. تقدیراً کیوں؟ کیونکہ ہم نے 16. ہاں کیونکہ یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہے. پھر آپ نے کہا مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے یہ؟ کیونکہ اس کے ساتھ یا ضمیر متکلم کے ساتھ جڑی ہوئی. شاباش. جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے، زبان سے دوہراؤ، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. جی تو یہ مضاف ہوا. آگے ترکیب کیجیے. اگلے لفظ، اگلے ضمیر پہ آئیے. یا ضمیر مرفوع محلن. یا ضمیر مرفوع محلن مضاف الیہ. مضاف الیہ. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مجرور. مجرور ہوتا ہے. پھر کیوں نہیں غور کر رہے پہلے اعراب پر؟ یا ضمیر مجرور محلن. شاباش. جب آپ کو اتنا پتا چل گیا یہ مضاف الیہ تو ساتھ ہی دوسری بات کا خود بخود پتا چل گیا بھائی. تو یا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ مبنیات میں سے، کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے. جی اب جوڑیے ان کو. غلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا. جی اب ملائیے بھائی کیجئے. غلام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. شاباش. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یوں کہتے ہیں مضاف اپنے مضاف الیہ سے یا موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا. دراصل مبتدا صرف وہ پہلا لفظ ہوتا ہے، بعد والے
وہ یا مضاف الیہ ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ مبتدا کی ہی کے ساتھ سارے متعلق ہیں اس لیے سارے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مبتدا کہہ دیتے ہیں۔ تو غلامی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ آگے رجل مرفوع لفظاً موصوف۔ شاباش، رجل مرفوع لفظاً موصوف۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم طرف مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر کیونکہ یہ خبر ہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے۔ رجل رجل، جی آپ نے کہا موصوف، آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ کیونکہ دو اسم آ رہے ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ ہاں، ان کے دو نکرہ اکٹھے آ گئے اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہیں ہے تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت۔ جی آگے امین مرفوع لفظاً صفت۔ امین مرفوع لفظاً صفت۔ پھر غور کر لیں، مرفوع لفظاً، ہاں بھائی آپ بتائیے، مرفوع لفظاً صفت مشبہ، امین فاعل شریف، دیکھو کریم، یہ عام سب سے وزن ہے، یہ یاد کر لو بھائی، یاد کر لو، بار بار آ رہا ہے۔ تو امین مرفوع لفظاً صفت مشبہ۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، کیونکہ صفت بن رہی ہے۔ ہاں کیونکہ یہ صفت ہے، پوری بات کریں، کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ موصوف مرفوع تھا لہذا صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ جی لفظاً کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تلفظ کر کے دکھائیے۔ امین امین، جی آگے کیجئے ترکیب۔ ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ اعراب بھائی، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل۔ ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے۔ کیونکہ فاعل ہے۔ محلن کیوں کہا؟ کیونکہ مبنیات میں سے ہے۔ کیونکہ مبنیات میں سے ہے۔ شاباش۔ اچھا جی، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت۔ ہاں، شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ شاباش، ایک ایک لفظ کا اعراب آپ کو پتا چل گیا، عبارت حل ہو گئی۔ اب اس کو پڑھ لیں روانی سے بس۔ غلامی رجل امین۔ غلامی رجل امین، جی ترجمہ کیجئے۔ غلامی کا پہلے ایک ایک حصے کا الگ ترجمہ کر لو۔ غلامی میرا غلام، اچھا اب اس کا دوسرے کا الگ کرو۔ رجل امین، صرف اس کا ترجمہ کرو، موصوف صفت ہیں۔ رجل امین، دیانتدار آدمی، دیانتدار آدمی، امانتدار آدمی۔ جی اب ملا دو پورے جملے کو، جملہ بنا دو اس سے۔ میرا غلام امین آدمی ہے۔ ہاں، میرا غلام امین آدمی ہے، یا میرا غلام دیانتدار آدمی ہے، یا میرا غلام ایسا آدمی ہے جو کہ دیانتدار ہے، امانتدار ہے، جو بھی ترجمہ کر لیں۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اگلا جملہ لکھیے۔ الرجلان، 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 الرجلان کاتبین، الرجلان کاتبین، کاتبین، الرجلان کاتبین۔ چلیے جی ترکیب کیجئے بھائی۔ الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا۔ الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا۔ مرفوع کیوں؟ الرجلان مرفوع تقدیراً مبتدا۔ الرجلان مرفوع تقدیراً، جی کیجئے ترکیب بھائی۔ الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا۔ الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا۔ مرفوع کیوں؟ خبر مبتدا بن، مبتدا بھائی میں تو اس پہ زیر پڑھ رہا ہوں۔ الرجلان
اس کا ضمہ الف کے ساتھ ہے. ہاں اس کا رفع یہ تثنیہ ہے، 16 قسموں میں سے تثنیہ، اور اس کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا؟ الف. اور الف ہے یا نہیں؟ رجلانی تو مرفوع لفظاً. جی مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش بھائی. آگے کاتبین جی مرفوع لفظاً خبر. کاتبین مرفوع لفظاً خبر. مرفوع کیوں؟ خبر بند ہے کیونکہ خبر ہے. شاباش. لفظاً کیسے ہے؟ اس کا رفع یا کے ساتھ ہے. اس کا رفع یہ کون سا صیغہ ہے؟ کچھ پتہ چل رہا ہے؟ رجلانی، رجلینی، کاتبانی، کاتبینی. جی اب بتائیے مجھے کیا خرابی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ غور کرو بھائی، غور کرو. کیا خرابی نظر آ رہی ہے؟ دیکھو یہ پورا جملہ ہے، اتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا یہ موصوف صفت تو ہے نہیں. موصوف صفت بھی اگر ہوتے تو الرجلان مرفوع تھا تو کاتبین نہیں ہونا چاہیے تھا، الکاتبان ہونا چاہیے تھا. وہ بھی تثنیہ ہے. دونوں کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے الف کے ساتھ. تو یہ پورا جملہ ہے، اور جملے میں ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. اور معرفہ کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا. اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں؟ خبر. اور خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہی ہوتی ہے. خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. لہذا اس کو مرفوع ہی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع. تو اور مرفوع کیسے ہوگا؟ اس کو حالت رفع میں لے جاؤ. کاتبینی کو کاتبانی. شاباش. کیا ہوگا؟ کاتبانی. منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ کاتبینی. اور اسی طرح مجرور ہوتا تو بھی کیا ہوتا؟ کاتبینی. اور ہمیں یہاں کیا چاہیے؟ رفع حال میں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ خبر. اور خبر کے میں تو یہ مرفوع ہوتا تو کس طرح ہوتا؟ کاتبان. معلوم ہوا یہ جس ساتھی نے جملہ بنایا اس سے غلطی ہوئی، یا لکھنے والے سے غلطی ہوئی، کیونکہ یہ تو ہر حال میں خبر ہے. جب خبر ہے، خبر نے تو ہونا ہی کیا ہے؟ منصوب یا مجرور ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو کاتبین تو منصوب یا مجرور حالت میں اس طرح آتا ہے. حالت رفعی میں یہ کاتبان ہی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تثنیہ کا اعراب یاد کرو بھائی. تثنیہ کا کیا اعراب ہے؟ رفع کس کے ساتھ؟ الف. نصب اور جر. اور ہمیں کیا چاہیے یہاں؟ رفع چاہیے. کیوں رفع چاہیے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. ظاہر سی بات. جب خبر کہہ دیا ساتھ ہی ایک اور بات قطعی طور پر طے ہو گئی کہ اس پر آنا کیا ہے؟ رفع ہی آنا ہے. اور اس لفظ کا رفع کس طرح آتا ہے؟ یہ تثنیہ، اس کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے. اس پر پیش وغیرہ تو نہیں آتی، الف آتا ہے. اور وہ الف نہیں ہے، ہونا چاہیے ہر حال میں. تو کیا ہوگا؟ کاتبان. شاباش. معلوم ہوا یہ کتابت وغیرہ کی کوئی غلطی ہے. لہذا جی اب آگے کیجئے. کاتبانی مرفوع لفظاً، صیغہ اس میں فاعل، کیونکہ کاتب کی تثنیہ ہے نا. مرفوع لفظاً، صیغہ اس میں فاعل. آگے اس میں فاعل آ گیا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ پھر ضمیر نکالتے ہیں. آگے تو کوئی نہیں ہے، اس سمجھو اس کا فاعل بنے. فاعل تو ہمیں ہر حال میں چاہیے. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا فعل یا صفت کا صیغہ ہے اور اس کے لیے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے. تو لہذا آگے تو کوئی نہیں، اسی کے اندر ہمیں نکالنا ہے. اب کون سی ضمیر نکالیں گے؟ تثنیہ کی ضمیر نکالیں گے، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ہوا یا ہیا نہیں نکالیں گے، بلکہ ہما. فعل کے اندر جو الف آتا تھا نا، ضربا ضربا، وہ الف ہی تثنیہ کی ضمیر ہوتی تھی. وہاں ہما نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ الف تثنیہ کی ضمیر فاعل ہے. لیکن یہ جو صفت کی صیغوں میں الف آتا ہے یہ ضمیر نہیں ہوتی، یہ تثنیہ کی علامت ہے بس. کاتبن تثنیہ بناؤ، کاتبان. یہ الف جو آ گیا یہ تثنیہ کی ضمیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ علامت ہے تثنیہ کی بس. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں؟ اس کو ضمیر نہیں کہتے. فعل میں جو الف آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں.
اور تثنیہ کے اندر جو الف آتا ہے اس کو ضمیر نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف تثنیہ کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، اور مبنی کیا ہے؟ اس کی حالت برقرار رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، حالانکہ کاتبانی حالت رفعی میں اور حالت نصبی جری میں وہی الف کس سے بدل گیا؟ یا سے۔ کاتبینی یہ وہی الف کس سے بدل گیا؟ یا سے۔ معلوم ہو وہ ضمیر نہیں، اگر ضمیر ہوتی تو صورت نہ بدلتی، یہ صورت بدل رہی ہے، معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں ہے۔ یہ دلیل یاد رکھنا بھائی، یہ پھر فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فعل میں جو الف ہوتا ہے یا واو ہوتی ہے یا واو ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، اور صفت کے صیغوں میں جو الف آئے یا آئے یا اسی طرح واو آئے مسلمون میں جیسے ہے، یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہیں، تثنیہ یا جمع کی علامتیں ہیں۔ تو اس کے اندر ہما ضمیر، اس کا اعراب بتاؤ۔ ہما ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل۔ ہاں، ہما ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل ہے، کیونکہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور محلن کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ضمیر ہے، کیونکہ ضمیر اور ضمیر مبنیات میں سے ہے۔ شاباش، اب سمیٹیے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بنی۔ ہاں، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب روانی سے پورے جملے کو پڑھ دیں۔ الرجلان کاتبانی، الرجلان کاتبانی، وہ یا کو الف سے بدل دیا تھا جی ہاں، الرجلان کاتبانی۔ جی ترجمہ کیجئے۔ وہ دو مرد کاتب ہیں، وہ دو مرد کاتب ہیں، کسی معین دو مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہوتا نا رجلان کاتبا، معلوم ہو کوئی غیر معین آدمی ہیں، پھر یہ موصوف صفت بن جاتے اور جملہ بھی نہ رہتا۔ لیکن اگر صورت سمجھ میں آ گئی تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف لام آیا تو کسی معین دو مردوں، وہ دو مرد جو ہیں وہ کاتب ہیں، وہ دو مرد کاتب ہیں۔ اگلا جملہ لکھیے۔ الامرأۃ، الامرأۃ الف لکھیں، الف پھر لام الف لکھیں کہ یہ جو لام الف کے اندر الف ہے نا اس کے نیچے حمزہ ڈال دیں، ہاں، اور پھر میم را، پھر الف لکھیں اس کے اوپر حمزہ ڈال دیں، الف کے اوپر حمزہ ڈالنا ہے، اور پھر گولتا لکھیں۔ الامرأۃ العاقلہ، العاقلہ، قاف دو نقطوں والا ہے، لام ہے اور پھر گولتا ہے۔ العاقلہ موجودہ، موجودہ، آخر میں گولتا ہے۔ چلیے جی ترکیب کیجیے بھائی۔ الامرأۃ مرفوع لفظا مبتدا، الامرأۃ مرفوع لفظا مبتدا۔ اچھا، مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے۔ لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں۔ الامرأۃ جی مبتدا، آگے العاملۃ، العاقلۃ، العاقلۃ مرفوع لفظا صيغہ اسم فاعل، العاقلۃ اس نے بننا، اچھا العاقلۃ مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل۔ مرفوع کیوں؟ خبر بن، خبر ہے۔ میں نے کیا ضابطہ لکھوایا تھا؟ پھر ضابطے بھول گئے لگتا ہے۔ کیا ضابطہ تھا؟ ہاں بھائی آپ بتاؤ۔ جب دو معرفہ یا زیادہ معرفہ آ جائیں تو ان میں سے پہلا موصوف بنے گا اور دوسرا صفت۔ مجھے بتاؤ، دونوں اسموں پر الف لام آ رہے ہیں، اتنی واضح علامت ہے معرفہ کی، آپ پھر کیسے غلطی کرتے ہو؟ یہ لگتا ہے یہ تکرار نہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ترکیب اب تک آپ بڑی تیزی سے کرتے اگر آپ تکرار کر رہے ہوتے سبق کا۔ میرا خیال میں ترکیب جتنے دنوں سے چل رہی ہے میں کروا کے جاتا ہوں، پھر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ بس گزر گئی۔ جی
الامرأة مرفوع لفظا موصوف الامرأۃ مرفوع لفظا موصوف العاقلة مرفوع لفظا صيغة اسم فاعل ہاں الامرأۃ مرفوع لفظا موصوف مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. موصوف کیوں؟ کیونکہ جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں ہاں جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلا موصوف بنتا ہے اور دوسرا صفت. موصوف آگے العاقلة مرفوع لفظا صيغة اسم فاعل العاقلۃ مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع مرفوع کیوں؟ صفت ہاں کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. جی ہوا ضمیر اس کے اندر ہاں مؤنث کی ضمیر صیغہ مؤنث کا ہے. ہی ضمیر یہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. موصوف صفت مل کر مبتدا. آگے موجودتن جی مرفوع لفظا مرفوع لفظا اسم مفعول ہاں موجودتن مرفوع لفظا صیغہ اسم مفعول. جی ہی ضمیر ہاں ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب الفاعل. یہ موجودتن مرفوع کیوں کہا اس کو؟ خبر یہ خبر ہے. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم اس کے رفع پر تلفظ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل. وہ کیا ہے اعراب اس کا؟ مرفوع کیوں؟ فاعل کیونکہ فاعل ہے. اور محلاً کیونکہ مبنی ہے. پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ترجمہ اب پہلے روانی سے پڑھ دیجئے. الامرأۃ العاقلۃ موجودۃ الامرأۃ العاقلۃ موجودۃ. جی ترجمہ کیجئے. وہ عاقل عورت موجود ہے. شاباش. وہ عاقلہ عورت موجود ہے یا وہ عقل مند عورت موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ پہلے مبتدا کا صرف ترجمہ کر کے دیکھ لیا کرو. الامرأۃ العاقلہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عقل مند عورت. کیونکہ معرفہ ہے نا متعین کی طرف اشارہ ہے. وہ عقل مند عورت. دیکھو صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا. وہ عقل مند عورت موجودتن موجود ہے. وہ عقل مند عورت موجود ہے. بھائی ترکیب ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی بھائی اسباق کے ساتھ ساتھ. اور کبھی ترکیب کے سبق شروع ہو جائیں گے, کبھی کتاب میں سے ہم سبق شروع کر دیں گے. اور جو چیزیں پڑھتے جائیں گے کوشش کرتے جائیں گے کچھ مثالوں کے ساتھ اس کی ترکیب کرتے رہیں. انشاءاللہ جب تک کتاب مکمل ہوگی آپ کو بہترین ترکیب آ جائے گی. بھائی یہی ترکیبیں جو شروع میں آپ کو بڑی مشکل معلوم ہوگی لیکن 2-4 دن ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑی آسان ہے, اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اور اس طرح کی ترکیبیں جہاں کہیں بھی آئیں گی آپ آسانی سے کرتے چلے جائیں گے. لیکن طریقہ یاد رکھنا بھائی, یہاں جن جملوں کی میں ترکیب کرواؤں آپ سے وہ آپ نے پھر بند کر کے نہیں رکھنا, بلکہ اس کو وہ ترکیبیں پھر 3-4 ساتھی مل کر بیٹھا کریں, اس کا تکرار کیا کریں. ایک ساتھی ایک جملے کی ترکیب پوری کرے جو جس طرح میں نے کروائی ہو, اور باقی ساتھی سنیں. اگر کہیں کمی آئے تو اس کو بتائیں بھائی. اور پھر دوسرا ساتھی دوسرے جملے کی پوری ترکیب کرے اور باقی ساتھی سنیں. جہاں کہیں وہ غلطی کرے یا وہ کچھ بھول جائے رہ جائے تو باقی ساتھی اس کو بتائیں بھائی. تو اس طرح آپ نے وہ سارے جملوں کی بیٹھ کر ان سارے جملوں کا آپ نے بیٹھ کر تکرار کرنا ہے, یعنی ان کی بھی دوبارہ ترکیب کرنی ہے. تو صرف یہ نہیں کہ مجھ سے سنا اور کہ کاپی بند کر دی
فائدہ کم ہوگا بھائی. ہاں اس طریقے سے آپ چلیں گے, یہاں بھی ترکیب کریں, پھر اس کا تکرار بھی کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر آپ کی ترکیب بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی بھائی, دنوں کے اندر. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.